یہ سن 2004 یا 5 کی بات ہے۔ میرے تایا اللہ غری کے رحمت کرے، بڑے نیک اور پڑھے لکھے آدمی تھے۔ ان کا کراچی میں انتقال ہوا۔ تدفین کے بعد کیونکہ ہمارا آبائی علاقہ کوئٹہ ہے، ہم سب کوئٹہ گئے فاتحہ خوانی کے لیے۔ فاتحہ خوانی کی پہلی صبح فجر کے ساتھ پہلے 3 آنے والے شخص میں سے 2 کرسچن تھے اور 1 ہندو تھا۔ تینوں آئے، تینوں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ چلیں جی فاتحہ کرتے ہیں۔ خدا جانے انہوں نے اس میں کوئی منتر پڑھا، کوئی بھجن پڑھا یا کوئی گانا گایا۔ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر وہ تکیے کے نیچے کچھ پیسے رکھ کے چلے گئے۔ جو تکیے کے نیچے پیسے رکھنے کا رواج ہے، یہ جہاں جہاں پاکستان میں قبائلی نظام ایگزسٹ کرتا ہے، یہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اگر گھر میں پیسوں کی کوئی قلت ہے یا کوئی کمی ہے پیسوں کی، تو آپ کو پیسے یا کسی سے قرضہ لینے کی شرمندگی سے نہ گزرنا پڑے۔ اور لوگ کوئی 10 روپے، کوئی 5 روپے، کوئی 50 روپے اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے رکھتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ یہی سائیکل ریپیٹ ہوئی جب ہمارے محلے میں کسی ایک ہندو اور پھر ایک عیسائی کا انتقال ہوا۔ ہم وہاں فاتحہ کرنے چلے گئے، اور عیسائی تو مجھے یاد ہے انہوں نے ہاتھ اٹھائے، قدوس 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 کہا تھا کیونکہ وہ ریلیٹیولی ریسنٹ بات ہے، لیکن جو ہندو گھر ہم گئے تھے وہاں بھی اسی طرح ہم نے فاتحہ کی تھی اور ہم آ گئے تھے۔ اور شاید اسی وجہ سے اس معاشرے میں، جس معاشرے سے میں آتا ہوں یا جس معاشرے کو میں نے دیکھا ہے، وہاں پہ ایک کلیکٹیو سینس آف ایمپتھی ایگزسٹ کرتا ہے، وہاں ایک کلیکٹیو سینس آف ٹرسٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اور مور امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں پہ لوگ آپ کے دکھ درد میں اس وجہ سے شریک نہیں ہوتے کیونکہ وہ رسم ہے، وہ اس وجہ سے شریک ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا ایک فرض سمجھتے ہیں، اور کیونکہ وہ اسی طرح پلے بڑھے ہیں اور کل کو ان کو پتہ ہے کہ کل کو ان کا کوئی دکھ درد ہوگا تو آپ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اب بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ سشانت سنگھ راجپوت کے حوالے سے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کے خلاف ریکویسٹڈ ان پیس نہیں لکھیں، اور یہ غیر مسلم ہے، یہ ہندو ہے، اس کے لیے دعا کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی سوسائٹی کے اس کلیکٹیو ایتھوس سے، میں تو ابھی بھی یقین کرتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر کہیں نہ کہیں ایک بیسک فارم آف کائنڈنس ایگزسٹ کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کے اس کلیکٹیو ایتھوس کے برخلاف ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کو اکساتے ہیں اور اکسا کے ایک نیا نظام سوسائٹی کے اوپر رائج کرنا چاہتے ہیں جو صرف ان کی مذہب کی ناک جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ آئیں گے، آپ کو ٹرول کریں گے، آپ کے فیس بک پوسٹ پہ لکھیں گے، آپ کو ان باکس کریں گے، اس حد تک کہ آپ کو لگے گا کہ شاید جو لوگ بم دھماکے کرتے ہیں اور جو یہ لوگ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک دوسری طرح کا فزیکل ایکسٹریم ایکشن لیتے ہیں اور یہ ایک مورل پولیس کے ساتھ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ جو چیز کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ایک بہت ہی ینگ ڈیتھ کو مون کر رہے ہیں، یو ڈوئنگ نتھنگ رانگ، آپ وہ ایک ایسی چیز کر رہے ہیں جو ایک عرصے سے آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہے، جو ایک عرصے سے انسان کو انسانیت دیتی ہے، ایک کامن سینس آف گریف، ایک کامن سینس آف بلانگنگ، اور ساتھ ساتھ اس طرح کی انبات آپ کو یہ بھی احساس دلاتی ہیں کہ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان سے آپ کو کتنے مزید اپنے ایک تو گریٹیٹیوڈ کا خیال رکھنا چاہیے اور کتنا ان سے مزید مخلصی اور اچھائی سے پیش آنا چاہیے۔ یہ جتنے لوگ اس وقت آپ کی ٹائم لائن پہ موجود ہیں، یہ بنیادی طور پہ آپ کی سوسائٹی کا سوڈو انٹلیکچول فیک کوزموپولیٹن ٹڈی دل ہیں۔ یہ وہ لوکس ٹام ہے جن کے پاس اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، صرف ایک انا ہوتی ہے جو ٹوٹی پھوٹی مذہبی نالج کے اوپر فارم ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جائیں گے اور آپ کا جینا حرام کر دیں گے اس پوری چیز پہ۔ میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ اس ٹڈی دل سے نہ ڈریں۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ ایک بڑی ہیومین چیز ہے۔ وہ بالکل مجھے یاد آ گیا میرے اس گٹریے اور اس لیب اسسٹنٹ، وہ جو لوگ آئے تھے میری تدفین پہ، بالکل وہ والی بات ہے کہ انہوں نے نہ یہ سوچا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، نہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا مذہب کیا ہے، اور آ گئے فاتحہ کرنے کے لیے، اور یہی چیز ہم نے بھی جواب میں سوچی۔ ہم کبھی کبھی اپنی قبائلی نظام کو اور قبائلی ویلیوز کو بڑی گالیاں دیتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت سے ایسے پرابلمز اس وجہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ایک کامن گڈنس ہے جو ہماری سوسائٹی کا ایتھوس ہے، جو سرفیس پہ ہے، جن کی صوفیہ نے بھی بات کی ہے، جن کے دیگر لوگوں نے بھی بات کی ہے،
اور جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے کہ جہاں آپ کا زیادہ تر مجمع ایک شخص کا رنگ و نسل اور مذہب دیکھے بغیر، اسپیشلی جیسے ایکٹرز ہوتے ہیں یا سنگرز ہوتے ہیں یا اسپورٹس مین ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے سامنے آ جاتے ہیں، تو آپ کی سوسائٹی کی ایک بیسک ہیومن کائنڈنس سامنے آتی ہے۔ میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ اس ہیومن کائنڈنس کو بحال رکھیں، ان جاہلوں کے پیچھے مت جائیں۔ یہ آپ سے 10 چیزیں کہیں گے، یہ کہیں گے جی ٹائی پہن کے نماز نہیں ہوتی، یہ کہیں گے جی اتنی آپ کو آستین ایسے کر کے کھڑا ہونا چاہیے، آپ کو نماز پہ پائنچے کو ایسے کرنا چاہیے۔ ان کمپلیکیشنز میں نہ پڑیں۔ اگر آپ مذہبی ہیں تو اپنے اور اللہ کا رابطہ کلیئر کریں، اگر آپ مذہبی نہیں ہیں تو ان چیزوں کو کلچرل پریکٹسز کی طرح جاری رکھیں، کیونکہ سوسائٹی اور نظام اچھے انسان بناتے ہیں، فالتو کے مسلط کیے ہوئے اصول نہیں بناتے۔